میں اج جنوبی پنجاب دی عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہاں کہ جڑی عرصہ دراز تو انہاں دی خواہش آئی، جڑی انہاں دی تحریک آئی، جندے وچ بہو لوگاں قربانی دیتی اور اج وہ ایک عملی شکل اختیار کریندی پئی ہے، ایک وڈا قدم کھدا گیا ہے۔ میں انہوں کو مبارکباد دینا اور انشاءاللہ میں کو امید ہے کہ یہ جڑے صوبہ ایک شکل اختیار کرے سی تو جنوبی پنجاب دے کافی سارے مسائل حل تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا، وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار بھی تشریف فرما تھے۔ اس اجلاس میں صوبائی وزراء جن کا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے ان کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اس میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اس میں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب بھی موجود تھے، صوبائی وزراء بھی موجود تھے۔ اس میں وزیر اعظم نے تحریک انصاف کے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے آرا لی، اور میں آج جنوبی پنجاب کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم نے وہاں کی عوام سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مؤثر قدم اٹھایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی اور ان کی بھی تائید حاصل کی جائے گی، کیونکہ وہ بھی گاہے بگاہے اس کے بارے میں اپنی آراء سے ہمیں مستفید کرتی رہی ہیں اور سمجھتی رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب محرومیوں کا علاقہ ہے اور اس کی محرومی کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سن کر بھی بے حد خوشی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں برملا کہا کہ پنجاب کے اس وقت کا جو بجٹ بنے گا، ہم آبادی کے تناسب کو سامنے رکھتے ہوئے 35% فنڈز جو ہیں وہ مختص کریں گے جنوبی پنجاب کے لیے، اور اسے پھر ری اپروپریٹ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ماضی میں پچھلے ادوار میں فنڈز ایلوکیٹ کر دیے جاتے تھے، بجٹ میں ایک انٹری ہو جاتی تھی، لیکن دوران سال وہ فنڈز جو ہیں وہ ری اپروپریٹ کر دیے جاتے تھے، اور کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور در حقیقت جب فنڈز کی ایکچوئل یوٹیلائزیشن کا وقت آتا تھا تو جنوبی پنجاب کو جو وعدہ کیا جاتا تھا وہ ایفا نہیں ہوتا تھا۔ اب انہوں نے ایک اس طرح اس کو رنگ فینس پروٹیکشن دے دی ہے کہ کوئی اس کو ری اپروپریٹ نہیں کر سکے گا۔ یہ جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے دوسری خوش خبری ہے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہم نے، کیونکہ اس پولیٹیکل کنسنسس کے لیے اور بل کو حتمی شکل اور اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے، 2/3 میجورٹی درکار ہے، اس پہ کنسنسس بلڈنگ میں کچھ وقت لگے گا، لیکن کیونکہ لوگوں کا ایک درینہ مطالبہ ہے اور اس پہ مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی، تو فیصلہ ہوا فی الفور کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ان کے مسائل ان کی دہلیز کے قریب حل ہوں، سیکریٹریٹ کا فیصلہ ہوا ہے۔ آج ایک فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں
यानी कि अगले माह एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ का तैनात कर दिया जाएगा और एक एडिशनल आईजीपी साउथ तैनात कर दिया जाएगा। इनमें से एक साहब बहावलपुर में अपना ऑफिस एस्टैब्लिश कर लेंगे और दूसरे साहब मुल्तान में अपना ऑफिस एस्टैब्लिश कर लेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और उन जरूरियात को सामने रखते हुए, क्योंकि जब एक मुकम्मल सेक्रेटेरिएट बनने में तो भी वक्त लगेगा, नए ऑफिसेज, नई तैनातियां, नई चीजें, वक्त लगेगा। इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्सरसाइज, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने स्लाइड्स के जरिए बताया कि उस सेक्रेटेरिएट के लिए मुकम्मल कितना पैसा दरकार होगा जब आपने बनाना है, और एडिशनल जो आपने पोस्ट क्रिएट करनी है वो कितनी होंगी। कोई मुकम्मल सेक्रेटेरिएट के लिए कोई 3.5 अरब रुपए दरकार होंगे और कोई एडिशनल पोस्ट जो रिक्वायर्ड होंगी वो 3500 के लगभग होंगी। जी 1350 एडिशनल पोस्ट दरकार होंगी और 3.5 अरब रुपया इसके लिए दरकार होगा। तो ये एक बहुत एक खुशाइंद डेवलपमेंट है जिसको आज वजीर आजम की सरबराही में एक हतमी शक्ल दी गई है। जनूबी पंजाब के लोगों को, मैं यहाँ तशरीफ फरमा है मदारी साहब, इनके वालिद बुजुर्गवार साबिक वजीर आजम मीर बलख शेख मजारी साहब, उन्होंने भी इस पे बहुत एक आवाज बुलंद की। उनका किरदार और उनकी काविशें किसी से पोशीदा नहीं है। मैं आपकी वसादत से उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और उन दीगर हजरात को जिन्होंने जनूबी पंजाब को अमली जामा पहनाने के लिए तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की और हमारे बाजू बने, हमारी ताकत में उन्होंने इजाफा किया और उनकी शमूलियत से तहरीक इंसाफ में जनूबी पंजाब को एक अमली शक्ल जो मिल रही है, आज वो एक तारीखी दिन है। आज एक तारीखी दिन है और मैं जनूबी पंजाब की आवाम को, उन मुंतखब नुमाइंदगान को जिन्होंने काविश की और आवाम को जो इतने अरसे से उन्होंने तवील इंतजार किया, मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। और खास तौर पर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा वजीर आजम पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन्होंने इस चीज को बरमला कहा कि मैंने डेटा का मुताला किया है और जब मैंने डेटा का मुताला किया तो उसमें मैंने देखा कि ये जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये न सिर्फ बैकवर्ड हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, बल्कि उनकी जो पॉवर्टी का लेवल है वो निस्बतन, गुर्बत का जो लेवल है वो निस्बतन ज्यादा है। तो वो पॉवर्टी एलिविएशन का जो हमारा तहरीक इंसाफ का ऑब्जेक्टिव है और जो एहसास प्रोग्राम हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया है, उसको भी हम जो अमली जामा देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं समझता हूं कि ये वो इलाका है जिस पर तवज्जो देनी चाहिए थी, जो माजी में नहीं दी गई। तो आज ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, एक तारीखी फैसला है। इस तारीखी फैसले पर हम सब मुंतखब मेंबरान वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह उन्होंने जुमेरात के रोज एक पार्लिमानी इजलास भी बुलाया है और दीगर मेंबरान असेंबली जो उसमें शामिल होंगे और उन्हें भी वो इस सिलसिले में एतमाद मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तारीखी डेवलपमेंट है और हम ये भी समझते हैं कि इस डेवलपमेंट से, हमारी राय है
ہماری دیانتدارانہ رائے ہے کہ اس ڈیولپمنٹ سے وفاق پاکستان مضبوط ہوگا اور وہ جو امبیلنس تھا، وہ امبیلنس جو ڈسٹورشن تھی، وہ بھی ختم ہوگی. شکریہ. سر گزارش یہ ہے، رکاوٹ جو تھی وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ کسی جماعت کے پاس 2/3 میجورٹی نہ تھی. اگر 2/3 میجورٹی ہوتی تو فوراً کر لیا جاتا. ہاں، پچھلے ادوار میں مسلم لیگ نون کے پاس ایک وقت آیا تھا کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، آپ کے سامنے ہے. اس 2/3 میجورٹی کا سہارا لیتے ہوئے وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے باوجود نہ کیا. آج پارلیمنٹ میں کسی ایک جماعت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بارہا کہتی رہی ہے کہ ہم جنوبی پنجاب صوبے کو عملی شکل دینا چاہتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس بارے میں ایک موقف رکھتی تھی اور وہ ان کی ایک پوزیشن تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ جب تحریک انصاف یہ بل موو کرے گی تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی والے اپنے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے حمایت فرمائیں گے اور اپنی آواز تحریک انصاف کی اور اس کے حلیفوں کی آواز کے ساتھ وہ اپنی آواز ملائیں گے. اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی جنوبی پنجاب کو شہباز شریف صاحب نے ماضی میں کہا کہ اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. میں توقع کرتا ہوں مسلم لیگ نون کے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں یا سینٹ ہیں یا دیگر پنجاب میں ممبران ہیں، وہ بھی اپنی قیادت کو قائل کریں گے کہ یہ علاقہ جو محرومیوں میں جکڑا ہوا علاقہ ہے اس کی آواز بنیں گے اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں ایک مثبت کردار ادا کریں گے. میں آج جنوبی پنجاب دی عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہاں کہ جڑی عرصہ دراز تو انہاں دی خواہش آئی، جیڑی انہاں دی تحریک آئی جندے وچ بہو لوگاں قربانی دیتی اور اج وہ ایک عملی شکل اختیار کریں دی پئی ہے، ایک وڈا قدم کھدا گیا ہے. میں انہوں کو مبارکباد دینا اور انشاءاللہ میں کو امید ہے کہ یہ جڑے صوبہ ایک شکل اختیار کرے سی تو جنوبی پنجاب دے کافی سارے مسائل حل تھی سن. شکریہ.